اربعین نووی کی حدیث نمبر 4 آج کا سبق ہے، اور صحیح بخاری میں اس کا حوالہ 3208 ہے۔ یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، کتاب صحیح بخاری کھلی ہوئی ہے، اور صحیح بخاری کا جو چیپٹر ہے اس بیان میں کہ مخلوق کی پیدائش کس طرح سے شروع ہوئی، فرشتوں کا بیان، بابو ذکر الملائکہ۔ اچھا، اس کو اب میں تھوڑا واضح کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، یہاں پر آپ نوٹ کریں میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ حدیث کا نمبر 4 ہے اربعین نووی کتاب کے اندر، جبکہ صحیح بخاری شریف میں اس کا حدیث نمبر ہے 3208۔ یہ حوالہ آپ کو مل گیا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو کہ صادق و مصدوق ہیں، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں مکمل کی جاتی ہے۔ ایک بات، کس طرح سے، یہ ہے حدیث اصل میں کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں وہ کس طرح سے پرورش پاتا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، یہ حدیث ہے اصل میں۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی وقت تک منجمد خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ 40 دن یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر 40 دن یہ والے ذہن میں رکھیں، پھر اتنے ہی روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 4 باتیں، یہ ہیں 4 باتیں، یہ آپ سے پیپر میں پوچھی جائیں گی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ کیا کیا لکھو۔ نمبر 1 اس کا عمل لکھو، اس کا رزق، اس کی عمر، وہ لکھ دے۔ 3 باتیں تو یہ ہو گئیں، اور یہ بھی لکھ دے کہ آیا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک، یعنی اس کی وہ قسمت اس کی کیا بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ٹائم پیریڈ نوٹ کر لیں کہ کتنے عرصے کے بعد روح پھونکی جائے گی۔ 40 دن کا عرصہ آپ کاؤنٹ کریں۔ پھر فرمایا کہ پھر تم میں سے یہاں سے دیکھیں، کوئی ایسا ہوتا ہے جو نیک عمل کرتا ہی نہیں۔ اب پیدا ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا بڑا ہوا، اب اس میں سے کوئی نیک عمل کرتا ہے کہ اس اتنا نیک عمل کرتا ہے، اتنا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ مگر پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، نوشتہ تقدیر کا لکھا جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ اہل جہنم کا کام کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یقیناً کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جس سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے ہی کوئی شخص برے کام کرتا رہتا ہے، پیدائش کے بعد کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہے، یعنی اتنا اتنا جہنمی ہو جاتا ہے، وہ اتنا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت کا مل جانا یہ بھی اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے، اور چونکہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو پھر تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، اور وہ والے کام کرنے لگتا ہے جو جنتیوں والے کام ہوتے ہیں، تو وہ اہل جنت کیسے کام کرنے لگتا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ سے جو سوالات پوچھے جائیں گے، وہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے جس میں عربی عبارت میں نطفہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو منجمد خون، اور اس کے بعد جو گوشت کا لوتھڑا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو جو میں نے ایکسپلین کی تھی پچھلے والی کلاس کے اندر، تو میں آپ کو حدیث کا ترجمہ نہیں بتایا تھا۔ آج کی کلاس میں صرف میں نے آپ کو یہ ترجمہ بتایا ہے، چھوٹی سی میں نے یہ ترجمے کی کلاس رکھی تھی تاکہ آپ کو ترجمہ پتہ چل جائے، اس میں ایکسپلینیشن آپ کو دی جا چکی تھی۔ تو اس پہ بیس کے اوپر جو آپ کو جو سوالات پرووائڈ کیے گئے ان کے آپ جواب لکھیے کہ جو فرشتہ کب بھیجا جاتا ہے، کب وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور یہ کہ وہ کون سی 4 باتیں اس کے اندر لکھتا ہے، اور پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نیک اعمال کرتے کرتے اور اس کے بعد پھر وہ ایسا کیا کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور ایک شخص جو ہے کہ وہ اتنا بری زندگی گزارتا ہے کہ وہ برے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخرکار پھر اس کو ہدایت ملتی ہے، اور پھر وہ نیک کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور حوالے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کی جو سند ہے سند یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری شریف کھولیے، اور 3208 نمبر پہ جائیے، اور یہاں سے آپ اس کی پوری، یہاں سے لے کر آپ یہاں تک کی اس کی سند دیکھیے کہ کس نے کس کے ذریعے سے بیان کیا۔ ہم سے حسن بن ربیع نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے اعمش نے، ان سے زید بن وہب نے، اور ان سے عبداللہ، اور یہ عبداللہ جو ہے حضرت عبداللہ جو نام لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جن القابات سے مخاطب کیا، صادق اور مصدوق،
इसका तर्जमा आपको बताया था, वो आप लिखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं अगली हदीस 40 नबवी की हदीस नंबर 5 में।